لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی مجلس میں آپ سب حضرات نے جن اعلیٰ عزائم کا اور اپنے بہترین جذبات کا اظہار فرمایا ہے، وہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ اس بات کا پیش خیمہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے تحت مدارس دینیہ قائم ہیں اور جس مجمع نظر کے تحت وفاق المدارس عربیہ چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ اس میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ یہاں میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج مجلس عاملہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو نئے بورڈ بنے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، ان کے کیونکہ دائرہ کار، ان کے اہداف مختلف ہیں، لہذا وفاق المدارس عربیہ سے ان کا اظہار انہوں نے خود ختم کر دیا ہے اور اس حیثیت کو وفاق نے تسلیم کر کے نافذ کر دیا۔ انشاءاللہ اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان وفاقوں کی یا ان سے ملحق مدارس کی وفاق سے علیحدگی کی وجہ کوئی رقابت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی ہماری دشمنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت مدارس دینیہ کی جو اصل بنیاد ہے، اس بنیاد کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ بنیاد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اصل روح جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کی شاخیں ہیں جو 4 ٹانگیں عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیاد اس مسئلے پر نہیں تھی کہ معاشرے میں ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے یا معاشرے میں ہمیں کیا مقام ملتا ہے۔ ان کی بنیاد صرف ایک بات پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر مدارس قائم ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کرام، تمام اکابر، وہ در حقیقت یہ درد لے کر اٹھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے راضی ہو وہ کام کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ مدارس کسی بھی بیرونی اثر سے آزاد ہو، یعنی یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو نہ صرف اس کا تحفظ کریں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کو بلا خوف و خطر پہنچائیں۔ یہ ہے اصل مقصود۔ اس مقصود کے اندر اگر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس بات سے پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی بیرونی طاقت یا بیرونی اثرات اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اور اس کو اس نہج سے ہٹانے کی کوشش کریں، اور ان کو لالچ کے ذریعے یا خوف کے ذریعے اپنے اس مقصود سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ نے اب تک ہر مرحلے پر اپنے آپ کو حکومت کے بندھن میں بندھنے یا اس کے کنٹرول میں آنے کی ہر مرحلے پر مخالفت کی ہے، اور اس کے لیے طویل مذاکراتی جنگ لڑی۔ الحمدللہ
الحمدللہ ابھی تک وفاق اس کوشش کے اندر کامیاب ہے، اور وفاق کے تحت مدارس بالکلیہ آزاد ہیں، ان کے اوپر کسی حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور وہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقاصد کے تحت اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی وفاق ایسا قائم ہوتا ہے جو پہلے قدم پر یہ منظور کر لیتا ہے کہ حکومت جو کچھ شرائط عائد کرے گی ہم اس کی پابندی کریں گے، تو یہ اس اصل مقصود کے خلاف ہے جس کے تحت یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ اس لیے عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علیحدگی کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ تو بے شک کیا ہے، لیکن کوئی دشمنی کی فضا قائم نہیں کرنی، کوئی عداوت کی فضا قائم نہیں کرنی، اور ایسا نہ ہو کہ ایک فریق دوسرے فریق کے اوپر اور دوسرا فریق پہلے فریق کے اوپر سنگماری کرے، یا ایسے بیانات دے، یا ایسے اشتعال انگیز تقریریں کرے، یا ایسی اشتعال انگیز تحریریں شائع کرے جس کے تحت واقعتاً یہ ہمارے درمیان ایک دراڑ پڑ جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو جو دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں انہی کو خوشی ہوگی، انہی کو مسرت ہوگی، اور ہم اس خوشی کے سبب بنے۔ لہذا بڑے وقار کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ اپنے اس موقع پر ڈٹے رہیں، لیکن ڈٹنے کے ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی کے اوپر کوئی دشنام درازی نہیں کرنی، کسی کے خلاف کوئی اشتعال انگیزی نہیں کرنی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اجتماع میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تو بہت سے لوگوں نے موطاات لکھی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا نام موطا رکھا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو موطا لکھی تھی، اتنے لوگوں نے بھی لکھنی شروع کر دی۔ تو حضرت امام مالک نے جملہ کہا تھا جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ جملہ یہ تھا کہ ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے۔ لہذا اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر للہیت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اور خالص اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہم اپنی خدمات انجام دیں، اور دوسروں سے بلا وجہ تعرض نہ کریں۔ اور انشاءاللہ جب وقار کے ساتھ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات ہمارے جاری ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مطالبات کو جب تک منوا سکیں گے اس وقت تک منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی تو ہم بہرحال مدارس کے اس مزاج و مذاق کو کسی قیمت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی خوف، کوئی لالچ انشاءاللہ ہمیں اس مزاج و مذاق کو سے ہٹنے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے۔ اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ فتح یاب ہوں گے، آپ کے جو مقاصد حقیقیہ ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ بس یہ کہ ہم تعلیم کی، مدارس کا کام تعلیم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جہاں تعلیم کے لیے یہ چیز مضر ہے کہ کوئی بیرونی اثرات اس کے اوپر آئے، ان بیرونی اثرات میں حکومت بھی داخل ہے، اور اس بیرونی اثرات میں سیاست بھی داخل ہے۔ ہم سیاست سے الگ ہو کر، حکومت سے الگ ہو کر، ہم خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی تعلیم میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، اپنے بزرگوں کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے کی توفیق